हैं ऑन लाइन कारोबारी हजम, इस साल $1 अरब से बढ़ जाने का इम्कान। पाकिस्तान स्टील का प्लांट और मशीनरी लीज पर देने का फैसला। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ बड़ी मुहिम का फैसला। IMF की रिपोर्ट ने मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर और आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है IMF की पोस्ट प्रोग्राम रिपोर्ट कि हमारी कारकर्दगी कैसी जा रही है और हमारे मईशत को किस किस्म की परेशानियों और मुश्किलात का जो है सामना है। इस पर IMF ने कुछ जो है बातें की हैं। उन अहम नुकात के बारे में बात करते हैं जो कि रिपोर्ट के अंदर शाया की गई हैं। आइए देखते हैं कि IMF क्या कहती है। सबसे पहले तो पाकिस्तान की मईशत के लिए बैरूनी कर्जा जो है वो खतरे की घंटी करार दिया गया है। इसके साथ जून 2019 तक पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा $103 अरब तक पहुंच जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा $90 अरब है। पाकिस्तान को अगले साल बैरूनी मालियाती मामलात चलाने के लिए $27 अरब की ज़रूरत है। सरकारी इदारों के नुकसानात 1200 अरब रुपयों से ज़्यादा हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में $7.5 अरब की कमी हुई। IMF ने रुपए की कदर मज़ीद गिरने का अंदेशा भी जाहिर किया, या एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंदिया भी दे दिया, क्योंकि IMF अमूमन जो है वो अपने जो है अंदेशों का इजहार नहीं करती बल्कि मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात का जो है वो इंदिया दे देते हैं। यहाँ पर मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। तारुफ कराता चलूँ, आप डॉक्टर शुजात मुबारक साहब जो कि एक मईशतदान है, वेलकम करता हूँ आपको शो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अली भाई। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, आपने देखा कि ये रिपोर्ट शाया हुई और जो होती थी वजह मोहब्बत आज वही वजह नफ़रत बन गई। क्या वजह है कि इन चीज़ों के ऊपर पहले हमें जो है वो जनाब थपकियाँ दिया जाती थी और इसके अलावा गले से लगाया जाता था, कस कस के बोसे दिए जाते थे IMF की जानिब से। आज वही सारे मामलात ख़राब हो गए। बैरूनी कर्जा आउट ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान के सरकारी अदारों का लॉस, पुअर गवर्नेंस और पुअर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का शिकार, और इसके अलावा जो है वो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जिसके ऊपर हमारे माथे चूमे जाते थे कि जनाबे वाला क्या बात है आपकी, क्या आपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन किए हुए हैं, आज उन्हीं की वजह से कंसर्न शो की जा रही है। ऐसा क्यों है? पहले IMF को दिखाई नहीं दे रहा था, या वो हमारी मोहब्बत में इस हद तक मुब्तला हो गया था कि हमारी मईशत के अंदर ये बुराइयां उसको दिखाई नहीं दे रही थी? थैंक यू वेरी मच अली भाई, आपने जो है बड़ा ज़ोरदार किस्म का इंट्रो दिया है और जो हमारे देखने वाले हैं वो भी ये सोच रहे होंगे कि IMF ने क्या कह दिया है, ऐसा क्या गुस्ताखी कर दी है जो कि जिस पे पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो हैं वो नाला हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मैं IMF की रिप्रेजेंटेशन तो नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन जो बात सही है वो सही है। एक तो बात ये कि IMF ने पहले भी पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में कोई बहुत अच्छी बातें नहीं की हैं। गाहे बगाहे IMF पाकिस्तान के जो मैक्रो इकनॉमिक मैनेजर्स थे उनको बताते चले आए हैं कि पाकिस्तान के जो डिफरेंट इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर नहीं है, लेकिन जब बेहतर थे तो IMF ने उस वक्त भी बेहतर रिपोर्टें शाया की हैं। ये जो IMF की पर्टिकुलर रिपोर्ट थी ये पोस्ट प्रोग्राम मॉनिटरिंग रिपोर्ट थी जो कि IMF एक सर्टेन प्रोसीजर्स के तहत जो है उसको पब्लिश करता है और एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होती है। इस रिपोर्ट का आगाज़ इन्होंने बड़े ज़बरदस्त और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से किया है। इन्होंने ये कहा है कि जी पाकिस्तान ने मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल की साल 2013 से 2016 के दरमियान में, और पाकिस्तान की ग्रोथ जो है बड़ी आइडियल ग्रोथ थी। लेकिन साल 2016 के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के चंद मेजर्स की वजह से इकनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो कम होना शुरू हो गई है। मैंने IMF वाले भी तो कहीं मुझे क्यों निकाला कि दाई तो नहीं हो गए। अब देखें, अब सवाल देखें, मुझे तो समझ नहीं आई ये बात। 2013 से यहाँ पर जो है वो दूध और शहद की नहरें बह रही थी। नहीं, और जो ही नवाज शरीफ साहब को जो है वो नाहिल किया गया उसके बाद से IMF भी जो है वो कायल नहीं रहा हमारी पॉलिसियों के। ये क्या सवाल ये है कि IMF ने जो बड़े इंटरेस्टिंग लॉजिक्स दिए हैं उन लॉजिक्स से इत्तेफाक करना, कम से कम मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक नहीं करते होंगे। IMF ये कह रहा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो ये कहा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का
मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस जो है वो बड़ा अकोमोडेटिव है। IMF के जो इकोनॉमिस्ट हैं, मैं उनसे बहुत ही अदब के साथ दरख्वास्त करूंगा कि अकोमोडेटिव स्टैंस क्या होता है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की GDP की ग्रोथ हुई, एकोमोडेटिव का मतलब यह है कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो GDP को अकोमोडेट कर रही है, इंटरेस्ट रेट्स कम रखे हुए हैं। तो भाई आपने ही तो कहा था कि GDP को बढ़ाना है तो इंटरेस्ट रेट्स कम रखने होंगे। तो मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि IMF ने इसको क्यों तनकीद का निशाना बनाया। दूसरी बात ये कि IMF ने ये कहा कि पाकिस्तान को एक्सचेंज रेट डीवैल्यू करना चाहिए। मेरी फिर दोबारा बड़े मुअद्दबाना अंदाज से अर्ज ये है कि पाकिस्तान ने एक्सचेंज रेट तो डीवैल्यू किया, 105-6 पे करेंसी थी, उसको हम 110-11 पे, आज के फिगर्स ये हैं कि 110 पॉइंट समथिंग पे हमारा रुपया ट्रेड कर रहा है। तो पाकिस्तान का जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस था आपके कहने के मुताबिक था, पाकिस्तान ने रुपए को डीवैल्यू किया आपके कहने पे ही किया, हालांकि बज़ाहिर ये गवर्नमेंट ने कहा था कि हम खुद डीवैल्यू कर रहे हैं। उसके अलावा जो पाकिस्तान के फिस्कल डेफिसिट थे ये नहीं, तो गवर्नमेंट मासूम बन गई थी। गवर्नमेंट ने नहीं कहा गवर्नमेंट मासूम बन गई, गवर्नमेंट तो नहीं मानेगी, पता ही कुछ नहीं। नहीं, गवर्नमेंट ने कहा कि मैं तो माली हूं, गवर्नमेंट को नहीं पता, गवर्नमेंट तो कह रही है हमें पता ही नहीं। अली भाई मैं क्योंकि ये IMF के ये जो हमारे लोग सुन रहे हैं ना, ये मैं बड़ा देखिए, ऐसा नहीं होता कि आप किसी मुल्क को खामखा में, मैंने इसलिए पहले शुरू में बात की कि IMF ने अच्छी बातें भी की और बहुत सारी बेहतर बातें थी, लेकिन जो बात गलत है वो बात या बात जो कि जिससे हमें डिसएग्री करना चाहिए वो हमें बिल्कुल ओपन करना चाहिए। बड़ी अहम गुफ्तगू जारी है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो इस मौजू बात करेंगे कि आखिरकार ये क्या वजह हुई और इस तरह की जो अब नई मंतक पेश की जा रही है वो क्यों की जा रही है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम IMF की रिपोर्ट के मुतालिक। IMF ने पाकिस्तान की मईशत के बारे में इतने सारे चैलेंजेस बयान कर दिए, अचानक समझ नहीं आया, और इनकी हमारे बारे में जो राय है ऐसा लगता है कि उस राय का ताल्लुक जो है वो इसहाक डार साहब की सेहत से। जब तक इसहाक डार साहब की सेहत A1 चल रही थी और वो वज़ीर ख़जाना थे, इफेक्टिव, मुअस्सर, तो तब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। जो ही उनकी तबीयत नासाज हुई, ऐसे लगता है IMF वालों की राय भी हमारे बारे में तब्दील हो गई। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, मैं वैसे IMF की पॉलिसियों का न तो हामी हूँ न मुखालिफ हूँ, लेकिन मैं ये फील करता हूँ कि न्यूट्रलिटी के साथ उनकी पॉलिसियों को देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर इतने ख़तरात थे तो पहले थपकियाँ क्यों देते रहे? पहले हमें एक गाल पर प्यार करते थे, फिर दूसरे गाल पर प्यार करते थे, और अब जो है वो वही बात हो गई। समझ कुछ नहीं आया कि क्यों इतना गुस्सा आ गया, समझ नहीं आया मुझे। ये मुझे समझाएं आप थोड़ा सा। बसद एहतराम में आपका जो नैरेटिव है ना उससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि इसहाक डार साहब की सेहत के साथ IMF का कोई ताल्लुक नहीं है। IMF का ताल्लुक है पाकिस्तान की फाइनेंशियल हेल्थ के साथ, और IMF को अब ये पता चल गया है कि पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल पोजीशन इस वक्त नजर आ रही है, मतलब अब मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दीजिएगा कि जब पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन अब इस हालत पे, इस लेवल पे पहुंच गई है कि जल्द हमें IMF की तरफ अप्रोच करना है। अब जैसे ही IMF ने देखा कि अब पाकिस्तान हमारी तरफ अप्रोच करने वाला है, तो अब वो जब हमें कर्जा देंगे तो अपनी भरपूर शराइत के ऊपर देंगे ताकि मेरी बात कंप्लीट हो। कशकोल तोड़ चुके हैं, आप कह रहे हैं वापस जा रहे हैं वहां पर। कशकोल जो है ना वो टूटता नहीं है, इतना कमज़ोर कशकोल नहीं है हमारा। ये तो हम खैर आज से कोई 2 साल पहले या 1 साल कम से कम पहले हमने और भी बहुत सारी जगहों पे ये बात डिस्कस की थी। तो सवाल ये है कि जब पाकिस्तान की मईशत बेहतर परफॉर्म कर रही थी तो IMF की कोई शराइत नहीं थी। अब IMF को ये पता चल गया है कि पाकिस्तान ने जल्द या बदेर यहाँ पर आना है। मैं पहले प्रोग्राम के शुरू में मैंने एक बात की थी कि IMF ने ये कहा कि पाकिस्तान की जो मैक्रो इकनॉमिक मॉनेटरी पॉलिसी है वो अकोमोडेटिव है। IMF ने पहले उसको अप्रिशिएट किया, मुझे समझ नहीं आती कि उसको क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। उसके साथ साथ रुपी हमने करेंसी डीवैल्यू कर दी। उसके बाद अब जो भी हमारा जो सिलसिला चल रहा है इकनॉमिक ग्रोथ के हवाले से, वो सारे का सारा IMF को पहले से इल्म था। लेकिन अब क्योंकि IMF ने ये देखा कि हम थोड़ा सा डिस्टेबल हो रहे हैं, वी हैव टू अप्रोच टू द IMF, तो उन्होंने स्टैंस थोड़ा सा सख्त कर लिया। मैं इसमें IMF को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा। मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे हम अपने जो हमारे इकनॉमिक मैनेजर्स थे।
ایک سال پہلے ہر بچہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آخری سال ہے 2018، بلکہ 2017 میں یہ کہا جا رہا تھا کہ 2018 الیکشن کا سال ہے. گورنمنٹ نے خود سے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے فسکل ڈیفیسٹ کنٹرول نہیں ہو پائیں گے، اور گورنمنٹ کو خود سے یہ پتا تھا کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان کی صورتحال یہ ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کہاں پہ تھی، اس وقت اپوزیشن کہاں پہ تھی، جب گورنمنٹ خود یہ کہہ رہی تھی. نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی جب وہ پرائم منسٹر تھے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ ہم اپنے فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. تو اس وقت اپوزیشن کو شور کرنا چاہیے تھا نا، آئی ایم ایف کو تو نہیں. تھی تھے والی باتیں ہیں، لیکن مین بات یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کی تعریفوں کے پل باندھے گئے. انٹلیکچوئل کرپشن اپنے عروج پہ رہی، معیشت دانوں نے بھی اپنا ضمیر برائے فروخت رکھ دیا. ہم نے باندھے، آئی ایم ایف نے نہیں باندھے، ہم نے باندھے. لیکن ہم نے کہا او کیا بات ہے پاکستان کی معیشت کی، ہم تو دنیا میں 26ویں نمبر پہ آنے والے ہیں، ہماری معیشت کو تو یہ ہو جائے گا، ہم تو پہاڑوں کے اوپر جو ہے جناب کمن باندھ لیں گے، ہم تو جناب ستاروں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تو ستاروں تک پہنچ گئے، ہماری معیشت تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی. یہ سب باتیں اس ملک کے معیشت دانوں نے کی ہیں. اس ملک کے معیشت دانوں نے نہیں کی ہیں، حکومت کے معیشت دانوں نے ضرور کی ہیں. میں بالکل آپ کی بات سے پارشلی ایگری کرتا ہوں. بہت سارے معیشت دان تھے، آپ کے شو میں بیٹھ کے میں نے خود سنا ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب اور بہت سارے لوگوں نے وارن کیا گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ کو اپنے یہ جو اللے تللے جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. بلکہ یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں نے، اکانومسٹ نے یہ کہا کہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے یعنی کہ مالی خسارہ، یہ ام الخبائث ہے سب معاشی نوکری دے کر دیکھیں آپ، سب نہ سرکاری نوکری مل جائے، سب معیشت دان ادھر سے ادھر تتر بتر یہ سب کہانیاں ہیں. اب آپ بول رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں. دس از دا بگیسٹ انٹلیکچوئل کرپشن. میں آپ بتا رہا ہوں پبلک سیکٹر کے اندر کس کے اندر جرات ہے، کس معیشت دان کے اندر کہ وہ کھل کے بول سکے؟ گورنمنٹ کے اندر کون ایسا معیشت دان ہے جو بول سکے؟ باتیں کرتے ہیں بڑی جوزف اسٹیگلٹس کے ساتھ اپنے مقابلے کرتے ہیں. وہ تو سرکاری ادارے میں رہتے ہوئے بھی بول رہا تھا تھوڑا تھوڑا، پھر باہر نکل کے کھل کے بولا نا. آپ کیا کون تھوڑا تھوڑا بول رہا ہے سر؟ اتنا بھی نہیں بول رہا. سب لوگ ضمیر برائے فروخت ہیں، سب ضمیر برائے فروخت. آپ بہت ہی جو ہے نا سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. ابھی ہمیں اس پہ تو بحث کرنی نہیں ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. دیکھیں بھائی وہ ایک نیریٹو دے رہے ہیں، ایک نیریٹو وہ دے رہے ہیں. جو مسائل ہیں معاشی مسائل، ان کا حل کیا ہے؟ آئی ایم ایف نے یہ کہہ دیا، اب آئی ایم ایف کو جواب دینا ہے. میں جواب اپنی چھیڑ اور آپ کے پسندیدہ موضوع کو تھوڑا سا چھیڑ دوں. آپ چھیڑ دیجیے. آپ نے کہا کہ جناب والا سی پیک آ گیا، ساری جتنے مرض ہیں پاکستان کے ان کا حل سی پیک ہے. ایک گولی کھاؤ اور اس سے تمام مرض جو ہیں وہ حل ہو جائیں. تو مطلب یہ جو ہے یہ حل نہیں تھا نا، وہ زیرو تھا نا. آئی ایم ایف بھی تعریفیں کر رہا ہے، سی پیک آئے گا، چندہ ماما آئیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کچھ بھی نہیں ہوا. آج احسن اقبال صاحب شہر کراچی کے اندر موجود ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں آئیں نظر فیس کریں کویشچن. اگر آپ میں اتنی اخلاقی جرت ہے تو آئیں بتائیں سی پیک کے اندر. دیکھیں آپ نے چیزوں کو مکس کر دیا. میں مکس کیوں نہیں، میں تو بالکل صحیح بات کر رہا ہوں. سی پیک کے جو پروپیگیٹرز ہیں، جو سی پیک کو فیور کرنے والے ہیں، اب ہم آئی ایم ایف سے سی پیک کی طرف چلے جائیں گے. بچوں کے نام بھی سی پیک کے نام پہ رکھ دیے ہیں. انہوں نے سی پیک کے جو پروپیگیٹرز ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سی پیک گیم چینجر ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک گولی، یہ سب کو پتا ہے کہ یہ ایک گولی ایسی نہیں ہو سکتی، کوئی بھی ایسی گولی نہیں ہے کہ معاشی مسائل جو ہے نا وہ اس کا حل کرے. Your opinions are as extinct as the dinosaurs. نہیں یہ اب یہ چیز ختم ہو چکی ہے. یہ منجن بیچ لیا. اب یہ جی ٹی روڈ کے ارد گرد یہ منجن بیچنا تھا، بیچ دیا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنے بھی پاکستان میں اس وقت مسائل آ رہے ہیں، پاکستان جو ایکسٹرنل مسائل میں ہے، اس کی ایک بڑی وجہ سی پیک ہے. سی پیک پاکستان کو بھی اور چائنا کو بھی ظاہر ہے کہ سی پیک ہیلپ کرے گا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ماہرین نے سی کہا پیک ہمیں کی وجہ بیرونی سے قرضوں کی آپ ضرورت کو ہی نہیں پڑے یونائٹڈ گی. اسٹیٹس کی فائنینشیل جو آپ کی گرے لسٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس اس میں رکھ رہا ہے. سی پیک کی وجہ سے آپ کے چاہ بہار پہ آپ کے اگینسٹ جو ہے نا وہ وہاں پہ جو اکنامک ایگریمنٹس ہو رہے ہیں. سی پیک کی وجہ سے جو آپ کے بہت سارے جو دوسرے ممالک ہیں جو کہ امریکن الائز ہیں وہ آپ کے اگینسٹ ہیں. سی پیک از اے بٹر ریالٹی جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. لیکن اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو کسی کی محبت میں زندگی بھی گزر جاتی ہے سر. وہ تو کسی کی محبت میں زندگی بھی گزر جاتی ہے. ملے نہ ملے وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ شاعرانہ بات ہے. میں یہ بول رہا ہوں where are the $64 billion? show me the money. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا. آپ کہہ رہے ہیں بیرونی قرضے کے لیے میں آئی ایم ایف کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے جا رہا ہوں. میرا کہاں ہے پہاڑوں سے زیادہ اونچا، سمندروں سے زیادہ گہرا اور جناب شہد سے زیادہ میٹھا میرا دوست کہاں ہے؟ مجھے نوٹو دو، مجھے چاہیے. مجھے آئی ایم ایف کے آگے کیوں ہاتھ پھیلانے پڑ رہے ہیں؟ پچھلے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ آپ مانگیں گے
منگتے کو کوئی نہیں دیتا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کمانا پڑے گا, آپ کو اپرچونٹی بنانی پڑے گی. اب چائنا یا جو بھی دوسرے ممالک ہوں گے آپ کو ہیلپ کریں گے, تو اگر آپ یہ کہتے رہیں گے, واویلا کرتے رہیں گے, ہمارے سیاستدان بھی اسی طرح واویلا کرتے ہیں. ہم نے واویلا نہیں کیا. آپ کو اپنی اکنومی, آپ کو سی پیک کو ایک اپرچونٹی ہے, اس کو کیپٹلائز کرنا ہے, اس سے فائدہ اٹھانا ہے. Where is that $64 billion, sir? CPEC is just a name. Where are the 64? نہیں, 64 want 64. Okay, give me 40. کا افتتاح ہو گیا, آپ دیکھیں پورے. سر افتتاح تو ہم نے اتنی دفعہ کر دیا سر. سی پیک کے زور و شور سے اس منصوبے میں کام جاری ہے. $64 billion یہ نہیں ہوتا کہ اکٹھے کوئی 2-4 گاڑیاں بھر کے لے کے آ جائے, یہ پارشلی کام ہو رہا ہے. اور سی پیک چھوٹے میاں کے پہلے بیٹے کی طرح ہو گیا, جس کا نام دادی نے علیحدہ رکھ دیا, خالہ نے علیحدہ رکھ دیا, پھپھو نے علیحدہ رکھ دیا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو بات صحیح ہے, سب نے اس کی جو ہے وہ فیتے کاٹ لیے, سب اس کے جو ہے اونرشپ لے لی. پیپل پارٹی کہتی ہے ہمارا ہے, مشرف کہتی ہے ہمارا ہے, یہ کہتے ہیں ہمارا ہے. اس کے بارے میں بات کریں گے, چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک واپس آتے ہیں, پھر اس بارے میں بات کریں گے کہ کیوں ہم IMF کے پروگرام کی جانب دوبارہ سے جا رہے ہیں, جب چائنا ہمارا دوست ہمیں $64 بلین یا $46 بلین دینے کے لیے تیار ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے, بات کر رہے ہیں IMF کی رپورٹ کے اوپر, لیکن ایک اور ڈائریکشن لے رہے ہیں گفتگو کے لیے. خاص طور پہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے یہاں بڑا تماشا کیا گیا کہ جناب اب برکس آ گیا ہے اور برکس اب پاکستان کو لون دے گا. پھر اس کے بعد برکس جو ہے وہ نہیں چل پایا, وہ کنفیوزنگ ہو گیا, بڑا سچویشن اور ہو گئی. اس میں انڈیا بھی شامل تھا لیکن وہ بھی ڈبرڈوس ہو گیا پورا کا پورا برکس. اور پھر اس کے بعد ہماری امیدیں اور توقعات وہاں سے جو ایک مختلف بلاک سے تھیں اکنامک, وہ ایکسپیکٹیشن جو تھیں وہ زیرو ہو گئیں. اس کے علاوہ فرینڈز آف پاکستان سے بھی بہت ساری امیدیں لگائی تھیں. آپ کو یاد ہوگا 2008 میں یہ سلسلہ بنا تھا, لیکن وہ بھی بالکل ڈبرڈوس ہو گیا, وہ بھی فیل ہو گیا. لیکن اب یہ کہ اب IMF کی آپشن ہی ہمیں ایکسرسائز کرنی پڑے گی. میرے ساتھ فاضل مہمان موجود ہیں, ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب. لیکن یہ مت بھولیں کہ ہمارے قسمیں وعدے اور محبتوں کے جو ہے بہت پرانے اور وفا کے بہت پرانے وعدے جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ ہیں, اور سی پیک کے $46 بلین کہاں ہیں, وہ لاپتہ رقم شجاعت مبارک صاحب نہیں بتا پا رہے مجھے کہ کہاں ہیں. یہ مجھے بول رہے ہیں انہوں نے فیتا کاٹ دیا, انہوں نے فیتا کاٹ دیا, پریزیڈنٹ زی صدر بن گئے دوبارہ سے چین کے, لیکن میرے $46 ارب کہاں ہیں, یعنی پاکستانی ہو گئے. دیکھیں وہ آپ کے $40 ارب نہیں ہے. سب سے پہلے میں آپ کی کریکشن کر دوں, پاکستانی ہو گئے نا, پاکستانی عوام کے. پاکستان نہیں, وہ پاکستانی عوام کے بھی نہیں ہے, وہ چائنا کی عوام کے جو آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کریں گے. تو ذرا کریکشن کیجئے. پاکستانیوں کا مسئلہ یہ ہے, اب ڈائریکشن ہی تبدیل کر دی. پاکستانیوں کا مسئلہ یہ ہے, ناظرین ہم سب کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک شخص آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے, ہم اس کو اپنا پیسہ سمجھ لیتے ہیں. بھائی پیسہ اسی کا, انہی کا ہے. وہ آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہے ہیں, آپ کے لیے روڈز بنا رہے ہیں. اگر آپ چاہیں تو اس روڈ سے اس کے ساتھ انڈسٹری لگا کے, اس کے ساتھ لنکیج کریٹ کر کے, پورٹ بنا کے اس سے فائدہ اٹھا لیں. ورنہ کہاں بن گئی سی پیک کا جو روڈ تو بنے گی, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ناظرین آپ کے لیے بھی اور علی بھائی آپ کے لیے بھی یہ رکے گی نہیں. لیکن ہمیں ڈینائل فیز سے نکل کے اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے یہاں پہ میں ایمبریس کرتا ہوں. مجھے بتائیں کہاں ہے, نکل جائے گا لیکن پیٹتے رہیں گے. میں ایمبریس کرتا ہوں سی پیک کو, میں ایمبریس کرتا ہوں. وہ یہاں پر آئیں, میں پریزیڈنٹ زی کا ماتھو چوموں گا. میرے $46 ارب دے دیں. IMF میرے $46 ارب دے دیں بس. جو ٹریڈ گرے لسٹ میں آپ آ رہے ہیں, IMF آپ کو یہ ساری اس کا چائنا سے کیا تعلق ہے؟ اسی وجہ سے کہہ رہا ہے کیونکہ آپ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. کیونکہ یہ بہت ایویڈنٹ ہے. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ ہم اپنی امریکن معیشت کو مضبوط کریں گے اور ہم چائنا کو ٹف ٹائم دیں گے. تو اس لیے یہ اٹس ویری کلیئر, چیزیں جو ہیں وہ انٹرنیشنلی بڑی لنکڈ ہیں. تو ہمیں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. خدا را میں اپنے جو ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی دیکھیں اس کو ذرا براڈر اسپیکٹرم میں جو ہے نا وہ چیزیں دیکھیں. آپ اور میں بڑھاپے میں سی پیک دیکھیں گے؟ نہیں, مجھے کلیئر کریں, کب دیکھوں گا. اللہ کرے کوئی ہمارے بڑھاپے میں بھی ہماری معیشت, ہمارا ملک بہتر ہو جائے تو اس سے اچھی کون سی چیز ہے. سر دیکھیں, لائف بڑی شارٹ ٹرم ہے, لائف بڑی شارٹ ٹرم ہے. بڑی بڑی پائپ لائنز کا جو ہے ٹائم ڈیوریشن 10 ایئرز 15 ایئرز ہے سر. بڑے بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس 10 ایئرز میں کمپلیٹ ہو رہے ہیں. پروگرام کے یہاں پہ آن ایئر میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو, مجھ سے سائن کروا لے. یہ 10 سال میں انشاءاللہ یہ منصوبہ اپنے بالکل پایہ تکمیل تک پہنچے گا, چاہے جو بھی گورنمنٹ ہوگی. سیاستدانوں جیسے بیانات نہ دیں,
تو انشاءاللہ یہ ہم دیکھیں اتنا بھروسہ کسی پہ نہ کریں. ایک معیشت کا ایک طالب علم جو ہے وہ سیاستدانوں کے بیان نہیں ہوتے, وہ حقائق کو دیکھ کے جو ہے نا وہ زمینی حقائق ہوتے ہیں جو فنڈامنٹل ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کے بات کرتا ہے. بہت مشہور معیشت دان تھے اس ملک کے ڈاکٹر محبوب الحق, جی ان کی اخبار کی کلپنگ تو آپ نے دیکھی ہوگی کہ ملک میں لوڈ شیڈنگ کب ختم ہو جائے گی. سر پلیز بلند دیکھیں ڈاکٹر پلیز اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ آپ ڈاکٹر محبوب, میں یہ نہیں کہتا, آپ میں بھی ان سے زیادہ سنسیئر ہوں ملک کے لیے, سنسیئرٹی کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ تو دل کی بات ہے, لیکن سر پلیز دعویٰ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں. دیکھیں دعویٰ پاکستان کے اندر آپ دعویٰ کرنے یہ سے تو میں پہلے بالکل 100 بڑا دفعہ اسٹیٹ میں سوچیں. دعویٰ کر رہا ہوں, بالکل یہ وہ ملک ہے جہاں کچھ بھی ممکن ہے, بالکل ممکن ہے, لیکن ممکنات میں سے یہ بھی پھر ممکن ہے. دیکھیں ہمیشہ زندگی کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے what's going to happen next اگلے ایک سال میں, تبھی چند آپ مہینوں کہہ میں رہے کیا ہیں ہونے یہ چائنا والا کا پیسہ ہے, تبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گارنٹی دیتا ہوں ہو جائے گا. سر آپ کو بھروسہ چائنیز پہ ہے یا پاکستانیوں پہ؟ دیکھیں ہمیں بھروسہ انشاءاللہ اپنے زور بازو پہ, اتنے ہم جو یہ سارے سیاستدانوں کو یا لوگوں کو برا کہتے ہیں اتنے برے بھی نہیں ہیں. انشاءاللہ یہی لوگ کام کریں گے اور یہ ملک, یہ سی پیک کے میں حوالے سے بات کر رہا ہوں, سی پیک کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا. مجھے چائنا نے کوئی پیسے نہیں دیے ہوئے, لیکن میں فنڈامنٹلز کی بیسس پہ بات کر رہا ہوں, اور یہ مجھے اس لیے درد بھی ہے کہ ہم اس پروجیکٹ کو خراب کر رہے ہیں. آنکھیں کھولے علی بھائی, اپنے ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کریں, اپنی انڈسٹریز کو بتائیں کہ یہ پروجیکٹ. اور سر کبھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ چائنیز سیکھ لو, کبھی کہتے ہیں ٹرکش زبان سیکھ لو, کبھی کہتے ہیں ہیومن ریسورس کو ایسے ڈیولپ کر لو. کیوں نہیں سیکھ رہے آپ؟ کیوں سیکھ لوں, وہ سیکھیں, نوٹو وہ کمانے کے لیے آ رہے ہیں میرے ملک کے اندر, وہ اردو سیکھیں, میں کیوں چائنیز سیکھوں؟ یہ ہے کہ سیکھنے میں نہیں چاہتے, نہیں سیکھنا, پیسے چاہیے. $64 بلین مجھے نوٹو چاہیے بھائی, آپ کے تھوڑی ہیں. بھائی وہ میری مارکیٹ ایکسپلور کرنے کے لیے آ رہے ہیں, وہ کوئی اللہ واسطے کے پیسے نہیں دے رہے, وہ ایک سڑک بنا رہے ہیں, وہ یہ سڑک بنائیں گے, اس سے وہ نوٹو کمائیں گے, وہ میرے پورٹ گوادر کو استعمال کریں گے. کبھی ہم پاک اسٹڈیز کی کتاب میں یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے, ساری دنیا کچرا کوڑا ہے, صرف ہم دنیا کا کراس روڈ ہے, ساری دنیا ہم سے گزرتی ہے. اور ایک طرف آپ یہ کہہ رہے بھائی پیسے وہ مجھے دیں گے نا, یہ وہ تو اردو سیکھیں نا, میں کیوں چائنیز سیکھوں ان سے کاروبار کرنے کے لیے؟ نہیں, آپ نہیں سیکھیں گے, یہی تو وجہ آج تک ہم اس پوزیشن پہ کھڑے ہیں. میں کیوں سیکھوں, ہمیں سیکھنا پڑے گا. بھائی انگلش آپ نے سکھا دی مجھے, انگلش آپ نے سکھا دی, لوگوں کو بنگالی بلا دی, آپ نے ہر طرح کا کام کروا لیا. مجھے پیسے, مجھے سر یہ بتا دیں IMF کے لون کی جانب میں کیوں جا رہا ہوں جبکہ مجھے سی پیک کی اتنی پیاری لالی پاپ دی گئی ہے. دیکھیں IMF کا لون دو چیزیں الگ الگ. اب مجھے بات نہیں تو چائنا والا لون نہیں ہے کیا؟ کرنے دیجیے, ناظرین ہمارے کنفیوز ہو جائیں گے. میرے پاس وقت بھی کم ہے, کمپلیٹ کر لیں جلدی سے. بالکل کم ہے آپ کے پاس. IMF کے جو لونز ہیں وہ ہم فوراً جو ہماری تجارتی خسارہ ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے لیا جاتا ہے. ہماری یہ بالکل ہماری غلطی سمجھیں, ہماری جو ہے نا وہ نااہلی ہے کہ ہم اپنے تجارتی خسارے کو پورا نہیں کر پائے. گورنمنٹ کی نااہلی ہے, لیکن تجارتی خسارے کے لیے نااہل لوگوں سے آپ توقع کر رہے ہیں 10 سال کے اندر سی پیک تیار کر دیں گے. دیکھیں ابھی آپ بول رہے ہیں کہ نااہلی ہیں ان کی. سی پیک نااہلی ہونا اور توقع کرنا دو الگ باتیں. ظاہر ہے کہ اس سی پیک کے اندر بہت ساری پارٹیز, بہت سارے لوگ, بہت سارے اسٹیک ہولڈر شامل ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے عوامل ہیں اور یہ پورا ہوگا پروجیکٹ. ہم نے ہمارا IMF کا موضوع تھا, لیکن سی پیک جو ہے نا, سی پیک انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا. was a positive subject. I wish کہ یہ آرگومنٹ جو تھی یہ نارمیٹیو ججمنٹ بیسڈ نہ ہوتی, لیکن کیا کریں, انفارچونیٹ ہے. وی بلیو ان کوانٹیٹیز اینڈ نمبرز, اینڈ آئی ایم شیور کہ آگے آنے والے دنوں کے اندر بھی آپ کے ساتھ اس موضوع پر بحث ہوگی. ناظرین آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. چاہتا ہے وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.